السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں جو کہانی لے کر آیا ہوں ایک باز کے بچے کی، غور سے سنیں کیونکہ بہت ہی عبرتناک آموز کہانی ہے۔ ایک آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس نے بوڑھے شخص سے درخواست کیا کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر، یا اس کی قیمت لے لیں۔ میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے باز کا بچہ کو اس شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اس نے اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا تھا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور کہتا، تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ آخرکار وہ شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا، خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں باز کا بچہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو اس شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال اور صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے۔ ہم ایک خاص امت کے رکان ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم سے ہیں جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ہمارے اندر رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جو مصلحت کے نام پر لگاتار بزدل و کمزور بناتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خود کو پہچانو، باز کے بچے کی کہانی۔ تو ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ایسے ہی عبرت آموز واقعات